أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے سبق میں ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سیدہ مریم علیہ السلام کو یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا کرنے والے ہیں اور ان کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور پھر ان کی کچھ صفات بھی بیان کر دیں کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بڑا مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور اسی طرح وہ پنگوڑے کے اندر لوگوں سے گفتگو کرے گا اور بڑھاپے میں بھی جا کر لوگوں سے گفتگو کرے گا، وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ نیکوکار لوگوں میں سے ہوگا۔ آگے پھر حضرت مریم علیہ السلام کی ایک بات اور اس کا جواب ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ
یہ بچہ مجھے کیسے پیدا ہوگا کہ جب کہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ ایسے ہی پیدا کرتے ہیں جیسے چاہتے ہیں۔ اللہ جب چاہیں اپنے اصولوں سے ہٹ کر، یہ اصول اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، اللہ اصولوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ جیسے چاہیں کسی چیز کو پیدا فرما دیں۔ اور اگر اللہ یہ کریں کہ صرف کن کہہ دے تو اللہ کے کن کہنے سے وہ پوری چیز جو ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب و حکمت سکھلائیں گے اور اس کو تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے۔ تو یہ ساری صفات جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چل رہی تھیں۔ تو آج کی جو ہم نے 2 آیتیں پڑھنی ہیں، ان میں بھی وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَسُولًا، اور وہ رسول ہوگا، یعنی یہ گفتگو اس وقت تھی جب ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو صرف بشارت دی تھی۔ تو جب انہوں نے اس پر حیرانگی کا اور حیرت کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ان کی صفات بیان فرما دی۔ تو ان صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آئیں گے، یعنی وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ رسول ہوگا۔ اور اس کے بعد جب وہ رسول بن کر آئے گا تو پھر وہ ان لوگوں سے کہے گا، کیا کہے گا؟ یا پھر یہاں پر انداز بدل گیا ہے، غیب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو متکلم کے صیغے میں بدل دیا ہے کہ وہ گویا کہ رسول بن کر آ چکا ہے۔ تو اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے یہ بات کہی، وہ یہ بات تھی کہ انی قد جئتکم، بے شک میں تمہارے پاس آیا ہوں، بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی نشانی لے کر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی ایک اللہ کی نشانی تھے، جو بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے کئی ایک نشانیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تو میں نے آپ کو چند دن پہلے یہ بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر معجزہ اس قوم کے مزاج کے مطابق نازل فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو اپنے عروج پر تھا تو اللہ نے اسی طرح کا معجزہ عطا فرما دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت اور قصائد اور شعراء اور ادباء جو ہیں وہ اپنے عروج پر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی اعتبار سے قرآن مجید کو بطور معجزہ نازل فرما دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب بڑے عروج پر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو معجزے عطا فرمائے وہ بھی اسی طرح کے تھے۔ تو پہلا معجزہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انی اخلق، بے شک میں گڑھتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین مٹی سے، کہیئۃ الطیر پرندے کی شکل، یعنی میں مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، فانفخ فیہ تو اس میں پھونک مار دیتا ہوں، فیکون طیرا تو وہ پرندہ ہی بن جاتا ہے، باذن اللہ اللہ کے حکم سے بنتا ہے، یعنی اس میں کوئی میرا اختیار یا میری قدرت یا میری پاور نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو گویا کہ انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ یہ میرے اختیارات نہیں ہیں، بلکہ یہ کس کے اختیار ہیں؟ اللہ رب العزت کے ہیں۔ ایک کام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کرتے تھے، مٹی سے کوا بنا دیا، مور بنا دیا، چڑیا بنا دی، کبوتر بنا دیا، یا کوئی بھی جانور پرندہ بنا دیتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ بالکل صحیح پرندہ بن جاتا تھا، جس کی باقاعدہ چونچ ہوتی تھی۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ وہ مٹی کا پرندہ ہوتا تھا، وہ باقاعدہ زندہ پرندہ ہوتا تھا، اس کے پر ہوتے تھے، اس کا گوشت ہوتا تھا، اس کا دل ہوتا تھا، اس کی زبان ہوتی تھی، اور وہ جیسے ایک عام پرندہ ہوتا ہے بالکل سارے اعضاء، حالانکہ بنایا کس چیز سے تھا؟ مٹی سے، تو وہ فوراً مٹی کی شکل چینج ہو جاتی تھی، اللہ تعالیٰ اس کے اندر روح پھونک دیتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر دوسرا فرمایا وَأُبْرِهُ اور میں تندرست کرتا ہوں، اور میں تندرست کرتا ہوں الْأَقْمَحَ پیدائشی نابینے کو، پیدائشی اندھے کو۔ تو اس دور میں طب اپنے عروج پر تھی، لیکن جو پیدائشی بچہ نبینا پیدا ہوتا تھا اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے شخص کی آنکھوں پر اس طرح ہاتھ پھیرتے تھے، وہ بالکل دیکھنے لگ جاتا تھا، یہ بھی ان کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ والابرص
اور کوڑی کو، برس والے کو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے وہ بالکل صحیح ہو جاتا تھا۔ اور پھر آگے ایک بڑا کام یہ کرتے تھے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ قبر پہ جاتے، اس میں جو بھی مردہ ہوتا، فوت شدہ آدمی ہوتا، اس کو کہتے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو، وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا، زندہ ہو جاتا۔ کوئی بھی مردہ چیز جو ہے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ سارے کام بھی میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ اور آگے پھر یہ فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو۔ اب کوئی آدمی کوئی بھی چیز کھا کر آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے کہ تم یہ چیز کھا کر آئے ہو، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو۔ ہم تو چیزیں چھپا لیتے ہیں نا، تو عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے کہ تمہارے گھر میں یہ چیز اتنی پڑی ہے، یہ چیز اتنی پڑی ہے، یہ چیز اتنی پڑی ہے۔ اب کہاں کوئی چھپا سکتا تھا؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بتلا دیتے تھے۔ تو یہ وہ سارے معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ اب کوئی بدبخت اور بد نصیب ہی ہو سکتا ہے جو ان معجزات کو دیکھ کر بھی کہے جی میں آپ پر ایمان نہیں لاتا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا ان فی ذالک، ان سارے معاملات میں لآیۃ لکم، تمہارے لیے نشانیاں ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو، اگر تم مخلص ہو، اللہ کو مانتے ہو اور تم صاحب بصیرت ہو، تو یہ جو اتنی چیزیں اللہ نے بیان فرما دی ہیں، ایمان لانے کے لیے یہی کافی ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے مزید فرمایا وَمُصَدِّقًا، اور وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے لما بین یدیّ، اس چیز کی جو ان سے پہلے تھی، من التورات، تورات کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو بھی بعد میں نبی آتا ہے وہ اپنے سے پہلے انبیاء کی بھی تصدیق کرتا ہے اور اپنے سے پہلے کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تورات کو ہی آگے بڑھانے کے لیے آئے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اسی کا تسلسل لے کر آگے چلے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر انجیل نازل فرمائی وہ بھی تورات کا ہی آپ کہہ لیں کہ ایک تکملہ تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی یہودیوں کے لیے کہ وہ جو نیا نبی ہے وہ تمہارے ہی اسی دین کو اور تمہاری ہی اسی کتاب کو اور تمہاری ہی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو آگے لے کر چلے گا اور اس کو ختم نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور میں حلال کروں گا تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ اب بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان کے اوپر حرام کر دی تھی، یا پھر ان کے علماء نے خود ہی اپنے اوپر حرام کر لی تھی، یا پھر ان کے باہمی جھگڑوں کی وجہ سے غلط فہمی میں وہ بعض چیزوں کو حرام سمجھتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر بتلایا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ نے تمہارے اوپر حرام نہیں کی ہیں، لہذا تم ان کو کھا سکتے ہو، ان کو استعمال کر سکتے ہو۔ اور آگے فرمایا وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں، یہی نشانیاں جن کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو۔ جی ترجمہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَسُولًا، اور وہ رسول ہوں گے الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، انی قد جئتکم، اور وہ ان لوگوں سے کہیں گے انی، بے شک میں، قد جئتکم، تحقیق لایا ہوں تمہارے پاس، بآیات، نشانیاں، من ربکم، تمہارے رب کی، انی، بے شک میں، اخلقو، بناتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل کی مانند، فانفخ، میں پھونکتا ہوں، فیہ، اس میں، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے، طیرا، واقعہ ہی پرندہ، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وابرئ، اور میں تندرست کرتا ہوں، الاکمہ، مادر زاد نبینے کو، والابرص، اور کوڑی کو، واحیی، اور میں زندہ کرتا ہوں، الموتى، مردوں کو، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وانبئکم، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں، بما، وہ چیز، تأکلون، جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں،
ان فی ذالک بے شک ان تمام معاملات میں لآیۃ لکم البتہ نشانیاں ہیں تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان لانے والے ہو، ومصدقا اور میں تصدیق کرنے والا ہوں، لما اس چیز کی بین یدیہ جو مجھ سے پہلے آئی، من التورات توراۃ، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ اور میں حلال کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، بعض الذی بعض وہ چیزیں، حرم علیکم جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، وَجِئْتُكُمْ اور میں لایا ہوں تمہارے پاس، بِآیَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ تمہارے رب کی نشانیاں، فَاتَّقُوا اللَّهَ تم اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِیعُونَ اور میری اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ جی ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف، اور وہ کہیں گے انی قد جئتکم بے شک میں تمہارے پاس لایا ہوں، بآیات من ربکم نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے، انی اخلق بے شک میں پیدا کرتا ہوں یا بناتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین مٹی سے، کہیئۃ الطیر پرندے کی شکل کی مانند، فانفخ پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ تو وہ اللہ کے حکم سے واقعی ہی پرندہ بن جاتا ہے، وابرئ الاکمہ اور میں تندرست کرتا ہوں مادر ذات نبینے کو، والابرص اور کوڑی کو، واحیی الموتى اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وانبئکم اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں، بما تاکلون جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون فی بیوتکم اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر لیتے ہو، ان فی ذلک لآیۃ لکم بے شک ان چیزوں میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان لانے والے ہو، ومصدقا اور میں تصدیق کرنے والا ہوں، لما اس چیز کی بین یدیہ جو مجھ سے پہلے تھی، من التوراۃ تورات، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے، بعض الذی بعض وہ چیزیں، حرم علیکم جو تم پر حرام کی گئی تھیں، وَجِئْتُكُمْ اور میں لایا ہوں تمہارے پاس، بِآیَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ تمہارے رب کی نشانیاں، فَاتَّقُوا اللَّهَ تم اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِیعُونَ اور میری ہی اطاعت کرو۔ صدق اللہ۔